أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا کہ میں یقیناً قریب ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، پس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکم پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، ماہ رمضان کی جو آیات ہیں سورۃ البقرہ میں نازل ہوئی ہیں قرآن کریم میں، ان آیات کے درمیان یہ آیت آئی ہے۔ بظاہر اس میں کسی روزے کا ذکر نہیں ہے، کسی حکم کا ذکر نہیں ہے، لیکن صرف دعا کے بارے میں، دعا کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا۔ تو یہ جو آیات ہیں سورۃ بقرہ کی 184، 185، 186، اس کے بعد یہ 187 جو آیت ہے آئی ہے، اور اس کے بعد پھر 188 جو آیت ہے وہ بھی روزوں کے متعلق ہے۔ لیکن ماہ رمضان کے روزوں کے احکامات کے درمیان اس آیت کا آنا، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتایا ہے اپنے بندوں کو، دیکھو میں تمہارے بہت قریب ہوں، تم مجھ سے دعائیں مانگو اور میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب، بہت قریب آ جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے بندوں کے، یعنی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کتنا ہمارے قریب ہے، لیکن ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور ان کے بالکل قریب ہوتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے
تو ماہ رمضان میں اس آیت کا نازل ہونا ماہ رمضان کی آیات کے دوران اس میں یہی حکمت ہے کہ چونکہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں بہت سنتا ہے، ان کے قریب بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو دعاؤں کے متعلق کہا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے دعائیں مانگو اور میں تمہارے قریب ہوں، تو اس میں یہی حکمت ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزوں کے دوران اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے۔ اور یہ بھی کہ ماہ رمضان میں جب روزے کی حالت میں انسان عبادت کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بہت قریب بندے کی ہوتا ہے، اور بندہ اس کے لیے، اپنے رب کے لیے ہر جائز چیز سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو تو انہیں بتا دے کہ یقین میں قریب ہوں۔ وہ تو ہمیشہ اپنے بندوں کے پاس ہے، اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یعنی اس تک نظریں نہیں پہنچتی، انسان کی جو نظریں ہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، مادی آنکھیں نہیں اس کو دیکھ سکتی، اس تک نظریں نہیں پہنچ سکتی ہماری، لیکن وہ ہماری نظروں تک پہنچتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، اور وہ بہت لطیف اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ تو وہ تو ایسی ذات ہے، عظیم برتوں والی ذات ہے کہ وہ تو ہر وقت انسانوں کے قریب ہے، شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ جیسے کہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اور یہ جو شہ رگ سے قریب جو ہے ذات ہمارے، یا جیسے کہ اللہ فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، میں یقیناً قریب ہوں، اور وہ کون ذات ہو سکتی ہے؟ یقیناً آپ غور کریں اس بات پہ کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی جو ہمارے قریب ہو، یعنی سب سے قریب ہو، شہ رگ سے بھی قریب ہو، تو وہ ایک ہی ذات باری تعالیٰ ہے کہ جس کا اصل نام جو ذاتی اسم ذاتی ہے وہ اللہ ہے۔ تو اسی کو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ خدا ہے، یعنی ورچوئس گاڈ۔ جب میں ورچوئس گاڈ کہتا ہوں تو اس کا مطلب میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ از گاڈ۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ میں عام نیک افعال کی بات کرتا ہوں، نیک کاموں کی بات کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نیک کاموں کو خدا نہیں کہتا، بلکہ نیک کاموں کی جو غایت ہے، جو پرپز ہے، جو آبجیکٹ ہے، اس کو میں خیر کہتا ہوں، نیکی کہتا ہوں، اور وہی گاڈ ہے، اور وہی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے، اور وہی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، اور وہی ہماری شہ رگ سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے، اور وہی وہ وجود ہے جس تک ہماری آنکھیں نہیں پہنچتی، لیکن وہ ہماری آنکھوں تک پہنچتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، لیکن ہماری مادی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے بعد میں آپ سامعین کے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات جو میں رکھوں گا، جو کہ ماہ رمضان کے متعلق آسم نے فرمائے ہوئے ہیں۔ میرا مقصد آسم کی ان فرمودات کو پڑھنے کا یہ ہے کہ جب آپ سب ان فرمودات کو سنیں گے تو آپ لوگوں کے اندر ماہ رمضان میں بطور خاص زیادہ نیک کام کرنے کی طرف پیدا ہوگی، شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں سنیے کہ امام ابن ابی حاتم، ابو شیخ ابن عدی بہقی اور دلمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع اور موقوف روایت کیا ہے کہ رمضان نہ کہو، یعنی ماہ رمضان کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے
کہ رمضان نہ کہو کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، بلکہ تم شہر رمضان کہو۔ شہر مہینہ کو کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے شہر، اس کو یعنی مہینے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح امام وسیع اور ابن جریر سے مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رمضان نہ کہو کیونکہ تجھے معلوم نہیں کہ رمضان کیا ہے، شاید یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، بلکہ تم شہر رمضان کہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان کہا ہے۔ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رمضان کا یہ نام اس لیے ہے کیونکہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں، اور شوال کا یہ نام اس لیے ہے کہ گناہ اس میں اٹھائے جاتے ہیں، جس طرح اونٹنی اپنی دم اٹھاتی ہے۔ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، فرمایا عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے، یعنی رمضان اور ذی الحجہ۔ طبرانی نے الاوسط میں اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب داخل ہوتا تو یہ دعا مانگتے، اللہم بارکو لنا فی رجبا و شعبانہ و بلغنا و رمضانہ، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان کا مہینہ پہنچا۔ امام مالک، بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، جو اللہ نے مجھ پر روزے فرض کیے ہیں ان کے متعلق بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ مگر یہ کہ تو نفلی روزے رکھے۔ اس نے پوچھا، مجھ پر جو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے اس کے متعلق بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرائع اسلام کے متعلق آگاہ کیا۔ اس شخص نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی، میں کوئی نفلی عمل نہیں کروں گا اور جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے اس میں کمی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کر دکھایا، یا فرمایا جنت میں داخل ہوا اگر اس نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا۔ امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو تمام شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا۔ ہر رات کو ایک منادی ندا دیتا ہے، اے خیر کے متلاشی متوجہ ہو، اے شر کے متلاشی رک جا۔ اللہ کے لیے آگ سے آزاد ہوتے ہیں اور ہر رات کو سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح امام ابن شیبہ، نسائی اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ محروم ہو گیا۔ امام احمد
نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان کے 5 ایسے خصائل دیے گئے ہیں جو ان سے پہلے کسی امت کو نہیں عطا کیے گئے۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان کے لیے ملائکہ استغفار کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی جنت کو مزین فرماتا ہے، پھر فرماتا ہے ہو سکتا ہے میرے نیک بندے دنیا سے تکلیف اور مشقت اٹھائیں اور وہ تیری طرف لوٹ آئیں۔ رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جتنی خلاصی اس مہینہ میں کی جاتی ہے اتنی اور کسی مہینہ میں نہیں کی جاتی، اور انہیں آخری رات معاف کر دیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن عامل کو پورا اجر دیا جاتا ہے جب وہ اپنا عمل کر لیتا ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی تھیں۔ نمبر 1، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کی طرف دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ دیکھے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 2، ان کے منہوں کی بو شام کے وقت اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پاک ہوتی ہے۔ نمبر 3، ملائکہ ہر صبح اور ہر شام ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ وہ تیار ہو جائے اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ دنیا کی تھکاوٹ سے آرام حاصل کرنے کے لیے میرے گھر اور میری کرامات میں آ جائیں۔ نمبر 5، جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا تم مزدوروں کی طرف نہیں دیکھتے جو کام کرتے ہیں؟ جب وہ کام سے فارغ ہوتے ہیں تو انہیں پورا اجر دیا جاتا ہے۔ امام بہقی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ان میں سے کوئی ایک نہیں بند کیا جاتا۔ سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں اور ہر رات صبح کے طلوع ہونے تک منادی ندا دیتا ہے، اے خیر کے متلاشیو، مکمل کرو اور خوش ہو، اے شر کے متلاشی رک جا اور آسمان کی طرف دیکھ، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ ہم اس کو بخش دیں؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ ہم اس کی توبہ قبول فرما لیں؟ کوئی ہے دعا کرنے والا کہ ہم اس کی دعا قبول فرما لیں؟ کیا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ ہم اس کا سوال پورا فرما دیں؟ ہر افطاری کے وقت رمضان میں اللہ تعالیٰ کے لیے آگ سے 60,000 افراد آزاد ہوتے ہیں۔ جب عید کا دن ہوتا ہے، جتنے پہلے پورے مہینے میں آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کی مثل اس دن آزاد کیے جاتے ہیں، یعنی 30 مرتبہ 60,000 آدمی آزاد کیے جاتے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ ابن خزیمہ الترغیب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر یہ مہینہ پہنچ چکا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ رسول اللہ کی قسم، مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر مہینہ نہیں گزرا، اور منافقین پر اس سے برا مہینہ نہیں گزرا۔ رسول اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس کے داخل ہونے سے پہلے لکھ لیتا ہے، اور اس کے داخل ہونے سے پہلے اس کا بوجھ اور شقاوت لکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ مومن عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے اس میں نفقہ تیار کرتا ہے، اور منافق اس میں مومنین کی غیبت اور ان کی پردہ دری کرتا ہے۔
یہ مہینہ مومنین کے لیے غنیمت ہے اور فاجر لوگوں پر چٹی ہے۔ ابن خزیمہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطاب فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس بڑا بابرکت عظمت والا مہینہ پہنچ چکا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض اور اس کی رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو اس میں ایک نیکی کرے گا وہ اس طرح ہوگا گویا اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں فرض ادا کرے گا وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے ہوں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور جو اس میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم میں سے ہر شخص ایسا مال پاتا ہے جس کے ساتھ روزے دار کو روزہ افطار کروائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا فرماتا ہے جو دودھ کے گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے گھونٹ سے روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے، اور جو روزہ دار کو سیر ہو کر کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے اس طرح پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا اور درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ آگ سے آزادی کا ہے۔ جس نے رمضان میں اپنے غلام سے تخفیف کی اس کو بخش دیا جائے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا۔ بس اس میں 4 خصلتوں کی کثرت کرو۔ 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 ایسی ہیں جن سے تمہیں استغنا نہیں۔ وہ 2 خصلتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ اور اس سے استغفار کرنا۔ وہ 2 خصلتیں جن سے تمہیں غنا نہیں وہ یہ کہ تم جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور میں نے اس کا قیام سنت بنایا ہے۔ جو رمضان کا روزہ رکھے گا اور رات کو قیام کرے گا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے بچے کو ماں جنم دیتی ہے، تو اس دن اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ امام بہقی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز دوسری نماز تک کفارہ ہے، اور جمعہ ما بعد جمعہ تک کفارہ ہے ان گناہوں کے لیے جو درمیان میں ہوئے، اور ایک رمضان کا مہینہ آئندہ رمضان کے مہینے تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، سوائے 3 گناہوں کے: اللہ کا شریک ٹھہرانا، سنت کا ترک کرنا اور عہد کو توڑنا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اللہ کا شریک ٹھہرانا تو پہچان لیا ہے، یہ عہد توڑنا اور سنت کا ترک کیا ہے؟ فرمایا، عہد توڑنا یہ ہے کہ تو ایک شخص کی دائیں ہاتھ کے ساتھ بیعت کرے، پھر تو اس کی مخالفت کرے اور اسے اپنی تلوار کے ساتھ قتل کر دے، اور سنت کا ترک یہ ہے کہ جماعت سے نکل جانا۔ امام ابن خزیمہ بہقی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، سبحان اللہ، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا وہی نازل ہوئی ہے؟
یا دشمن پہنچ چکا ہے؟ فرمایا نہیں، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ اس کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ ان تمام قبلہ والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں ایک شخص اپنے سر کو حرکت دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، واہ واہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، یہ سن کر تیرا سینہ تنگ ہوا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ایسا نہیں، لیکن میں نے منافق کے بارے سوچا ہے کہ کیا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کافر ہے اور کافر کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ امام بہقی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا تو اس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، حتیٰ کہ جب تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ مسلمانوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آمین 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 کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کوئی دعا کرنے والا نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھ سے پہلی سیڑھی پر چڑھے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا، لبیک۔ جبرائیل نے کہا، جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے ایک کو پایا پھر اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو اللہ اسے تباہ و برباد کرے۔ اور مجھے کہا، تم کہو آمین۔ میں نے آمین کہی۔ پھر جب وہ دوسری سیڑھی پر چڑھے تو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا، لبیک۔ اس نے کہا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، دن کا روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، پھر مر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، وہ دوزخ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ کرے۔ اور مجھے کہا، تم کہو آمین۔ میں نے کہا آمین۔ جب جبرائیل تیسری سیڑھی پر چڑھے تو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا، لبیک۔ اس نے کہا، جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے اور پھر مر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو اور دوزخ میں چلا جائے تو اللہ اسے بھی تباہ و برباد کرے۔ اور کہا، تم کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ امام حاکم نے سعد بن اسحاق بن کعب بن اجرا ان ابی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سلسلے سے روایت کیا ہے۔ سامعین کرام، وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر لے آؤ۔ ہم ممبر لے آئے۔ جب آپ پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب تیسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب آپ اترے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو پہلے نہیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آیا اور کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا ان میں سے ایک کو پایا پھر انہوں نے اسے جنت میں داخل نہیں کیا۔ ابن بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، فرمایا، رمضان میں رات کے پہلے تیسرے حصے میں یا آخری تیسرے حصے میں ایک منادی ندا دیتا ہے، کیا کوئی سائل نہیں ہے جو سوال کرے تو اسے عطا کیا جائے؟ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا نہیں ہے کہ وہ مغفرت طلب کرے تو اس کی مغفرت کی جائے؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا نہیں ہے کہ وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے؟ امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنے کرام روایت کیا، فرماتے ہیں،
عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا رمضان شریف میں صدقہ کرنا۔ امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایک سال سے دوسرے سال تک رمضان کے مہینہ کی خاطر مزین کی جاتی ہے۔ حوریں ایک سال سے دوسرے سال تک رمضان کے روزہ داروں کے لیے مزین کی جاتی ہیں۔ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ میرے لیے اس مہینہ میں کچھ اپنے بندوں میں سے کر دے۔ حور کہتی ہے اے اللہ میرے لیے اس مہینہ میں اپنے بندوں میں سے میرے سرتاج بنا دے، جس نے کسی مسلمان پر بہتان نہیں لگایا اور نشہ آور چیز استعمال نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا۔ رمضان کے مہینہ سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے بنائے جن میں تم کھاتے پیتے اور لطف اندوز ہوتے ہو، اور اس نے یہ ایک مہینہ اپنے لیے بنایا ہے۔ پس رمضان کے مہینے سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ میں یہاں پر ذکر کیا ہے جنت کی نعمتوں کا، تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جنت کی نعمتوں کا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دنیاوی جو نعمتیں ہیں ان پر قیاس نہ کریں۔ دنیاوی نعمتیں جو ہیں ہم جانتے ہیں اولاد ہے، مال ہے، یہ سب جو چیزیں ہیں ایک سے ایک بہتر چیزیں ہیں اس دنیا میں مادی، وہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ان جیسی بالکل نہیں ہیں۔ ان پر ہمیں چاہیے کہ ان پر ایسا گمان نہ کریں کہ وہاں پر اس قسم کی جو مطلب کہ جیسے عورتیں ہیں وہاں پہ بھی عورتیں ہوں گی، مادی وجود ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں لیکن جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہاں پر جنت میں پہنچ کر جب جنتی جو ہیں ان چیزوں کا استعمال کریں گے، جنتی نعمتوں کا، تو پھر ان کو خیال آئے گا جنت میں کہ ہاں ایسے کبھی دنیا میں بھی کوئی چیزیں دیکھی تھیں۔ کچھ دنیاوی نعمتوں کا ان جنتیوں کو خیال آئے گا کہ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، وگرنہ وہ جو جنتی نعمتیں ہیں ان کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کا ہم خیال بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنت کی نعمتوں کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے، اور اس میں ایک بھید ہے، ایک سر ہے، وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ہم پر ظاہر کر دیتا اس دنیا میں تو لوگ کوئی کام کاج نہ کرتے، دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، لوگ عبادت میں بیٹھ جاتے کہ ہم نے اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں کو پوشیدہ کر دیا اپنے بندوں کی نظروں سے، تاکہ وہ اس دنیا میں جائیں، وہاں پر اس دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی بدی کا جو ان کو سکھا دیا جاتا ہے ان کے آگے ہوتی ہے، وہ نیکیاں بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے بدیاں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کھلا چھوڑ دیا ایک معاہدے کے مطابق کہ جو چاہو تو نیکیاں کر لو اور اپنی اللہ کی رضا پاؤ، جنت پاؤ، یا بدیاں کر لو تو پھر اللہ کی پھر سزا پاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ٹھیک طریقے سے لوگوں کی آزمائش کرنے کے لیے اپنی جنت کی نعمات جو ہیں، اپنی وہ نعمتیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا، چھپا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں فرماتا ہے جنت عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا، یعنی جنتوں میں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں اور جن کا رحمان نے اپنے وعدوں سے ایسے وقت میں وعدہ کیا ہے جب کہ وہ ان کی نظروں سے ابھی پوشیدہ ہیں، یقین خدا کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے یہاں پر کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں اس لیے اللہ نے ہم سے پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی ہم پر ظاہر کر دیتا تو ہر بندہ اپنا دنیاوی نظام نہیں چلتا، پھر وہ عبادت میں بیٹھ جاتا کہ میں نے تو صرف عبادت ہی کرنی ہے، اللہ کی رضا پانی ہے۔ تو پھر جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش ٹرائل جو انسانوں کے لیے بنایا ہے، اس کے لیے پیدا کیا ہے بندوں کو، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اس مقصد کے لیے جو نعمتیں ہیں جنت کی اپنی بندوں سے چھپا دی، تاکہ بندے پہلے اپنا ٹیسٹ دیں، اس میں امتحان سے گزریں، اس کے بعد پھر جو
اپنی نیکیاں کرے گا، نیکیوں کے ساتھ اپنی جنت پالے گا تو اس کو میں جنت میں داخل کر دوں گا. تو جو برائیاں کرے گا، بدیاں کرے گا، تو پھر وہ اپنی جو اس کی سزا ہوگی وہ اس کو سزا کو پائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، مثلا وہاں پر حوروں کا ذکر ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان حوروں کو ہم دنیاوی جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اس طرح نہ تصور کریں کہ وہ اس قسم کی ہوں گی. تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ جو ایسی نعمتیں ہیں جیسے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے میں نے پوشیدہ کی ہوئی ہیں. بلکہ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ تصور نہیں کر سکتے ان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی یہ چیزیں کہ وہ کیا ہوں گی. تو میں نے یہ ایکسٹرا یہ بات اس لیے کی ہے کہ جب نعمتوں کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کو جنت کی نعمتوں کو دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان پر قیاس نہ کریں، ایسا گمان نہ کر لیں. امام دارقطنی، بہقی اور ابن عساکر رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت سال کے آغاز سے دوسرے سال تک رمضان کے لیے مزین کی جاتی ہے. جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے. جنت کے پتوں سے آہو چشم حوروں پر وہ کہتی ہیں، یا رب ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے خامد بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں. اسی طرح حکیم الترمذی نے حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سنا اور رمضان کا چاند طلوع ہو چکا تھا. ارشاد فرمایا، اگر بندے جان لیں جو کچھ رمضان کی فضیلت ہے تو میری امتی خواہش کریں کہ پورا سال رمضان ہو. ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہمیں اس کی فضیلت بیان فرمائیے. فرمایا، جنت کو رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک مزین کیا جاتا ہے. جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے تو جنت کے پتے آواز دینے لگتے ہیں. آہو چشم حوریں اس کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں، یا رب ہمارے لیے اس مہینہ میں اپنے بندوں میں سے خامد بنا دے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں. پس کہا جاتا ہے، جو رمضان کا ایک دن روزہ رکھتا ہے اسے جنت کی حور سے بیاہ دیا جاتا ہے، ایک ایسے خیمہ میں جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے صفت بیان فرمائی ہے، حورم مقصورات فی الخیام. ان حوروں میں سے ہر حور پر 70 جوڑے ہوں گے، وہ جوڑا دوسرے سے مختلف نہ ہوگا، اور 70 قسم کی خوشبو دی گئی ہوگی، ہر ایک کا رنگ دوسری سے مختلف نہ ہوگا. ان عورتوں میں سے ہر عورت کی خدمت کے لیے 70,000 خادمات اور 70,000 خادم ہوں گے، اور ہر خادم کے ساتھ سونے کا ایک تھال ہوگا جس میں ایک رنگ کا کھانا ہوگا. اس کے ہر لقمہ کی لذت پہلے لقمہ سے مختلف پائے گی. ان میں ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے 70,000 پلنگ ہوں گے، ہر پلنگ پر 70 بستر ہوں گے جن کے اندر کا کپڑا استبرق ہوگا، اور ہر بستر پر 70 صوفے ہوں گے. اس کی مثل اسی عورت کے خاوند کو دیا جائے گا. ہر پلنگ سرخ یاقوت کا ہوگا، اس کو موتیوں سے مزین کیا گیا ہوگا، اس پر سونے کے 2 کنگن ہوں گے. یہ اس دن کا بدل ہے جس دن اس نے روزہ رکھا، دوسری نیکیوں کی جزا اس کے علاوہ ہے. امام بہقی نے حضرت ابو سعید الخدری سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ رمضان کی آخری رات آ جاتی ہے. اس کی کسی رات میں بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدہ کے بدلے 1,500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت سے گھر بناتا ہے جس کے ساتھ 1000 دروازے ہوں گے. اس میں سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے مرصع ہوگا. جب رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان کے اس دن کی مثل تک، اور اس کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے صبح سے شام تک استغفار کرتے ہیں. اور رمضان کے مہینہ میں
دن یا رات کے وقت سجدہ کرتے ہیں، اس کے بدلے ایک درخت ہوگا جس کے سایہ میں 500 سال ایک سوار چلے گا۔ امام بہقی نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے اور از روئے حرمت کے عظیم ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ امام ابن ابی شیبہ اور بہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے اور دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ بہقی نے کعب سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی گھڑیوں کا چناؤ کیا اور ان میں فرضی نمازوں کو مقرر فرمایا، پھر دنوں کو منتخب فرمایا اور ان میں سے جمعہ بنایا، مہینوں کو چنا پھر ان سے رمضان کا مہینہ بنایا، راتوں کو چنا اور ان میں لیلۃ القدر بنائی، مقامات کو چنا اور ان میں سے مساجد بنائیں۔ امام ابو شیخ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جنت رمضان کے دخول کی خاطر 1 سال سے دوسرے سال تک تیار کی جاتی ہے اور مزین کی جاتی ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے ہوا چلتی ہے جس کو مسیرہ کہا جاتا ہے۔ جنت کے پتے اور دروازے کے کیواڑوں کے حلقے پھڑ پھڑاتے اور ہلتے ہیں تو آواز سنی جاتی ہے کہ سننے والوں نے کبھی اس سے خوبصورت آواز نہیں سنی ہوگی۔ پھر موٹی آنکھوں والی حوریں اچھلتی ہیں اور جنت کی بلندی میں جھانکتی ہیں، پھر ندا دیتی ہیں کیا کوئی اللہ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح کر دے۔ وہ موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں کہتی ہیں ہائے جنت کے رضوان، یہ رات کون سی ہے؟ وہ انہیں تلبیہ کے ساتھ جواب دیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں پر جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ اے جبرائیل، زمین پر اتر جا اور سرکش شیطانوں کو جگڑ دے اور انہیں بیڑیاں ڈال دے، پھر انہیں سمندروں میں پھینک دے، حتیٰ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کو منادی کو فرماتا ہے کہ 3 مرتبہ ندا دے، کوئی سوالی ہے کہ میں اس کا سوال پورا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ کون امیر بھرے ہوئے خزانوں والی ذات کو قرض دے گا جو کسی چیز سے محروم نہیں ہے، جو پورا پورا بدلہ دینے والا ہے، ذرہ برابر بھی کمی کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اور ہر روز رمضان کے مہینہ میں افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے لاکھ آدمی آزاد فرماتا ہے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ اتنی مقدار میں بندے آگ سے آزاد فرماتا ہے جتنے اس نے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک آزاد فرمائے تھے۔ اور پھر لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حکم فرماتا ہے، وہ ملائکہ کے گروہ میں زمین پر اترتا ہے اور ان کے پاس سبز جھنڈا ہوتا ہے، وہ جھنڈا کعبہ کی پیٹھ پر لگایا جاتا ہے، اور جبرائیل کے 600 پر ہیں اور ان میں سے 2 پر ایسے ہیں جن کو وہ صرف اسی رات کھولتا ہے۔ وہ مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتے ہیں۔ جبرائیل ملائکہ کو اس رات بار انگیختہ کرتا ہے، وہ کھڑے ہونے والے اور بیٹھنے والے پر سلام کرتے ہیں اور ہر نماز پڑھنے والے پر سلام کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ جب فجر طلوع ہوتی ہے تو جبرائیل ندا دیتا ہے، اے ملائکہ کے گروہ کوچ کرو۔ وہ کہتے ہیں اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنین کی ہوائی کا کیا کیا ہے؟ جبرائیل کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آج کی رات ان کی طرف دیکھا ہے، ان کو معاف فرما دیا ہے اور ان کو بخش دیا ہے سوائے 4 شخصوں کے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ دائمی شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، رشتہ داری کو توڑنے والا اور مشاہن۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ مشاہن کون ہے؟
فرمایا قطع تلقی کرنے والا۔ جب فطر کی رات ہوتی ہے اس رات کو انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ جب فطر کی صبح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر شہر میں فرشتے بھیجتا ہے، وہ زمین پر اترتے ہیں اور گلیوں کے دہانوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے ندا دیتے ہیں جس کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کریم کی طرف نکلو، وہ بڑی جزا دے گا اور بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا۔ جب وہ عید گاہ سے نکلتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں، مزدور جب مزدوری کر لے تو اس کی کیا جزا ہے؟ ملائکہ کہتے ہیں، اے ہمارے معبود اور ہمارے آقا، اس کو پوری جزا ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ تم گواہ رہو، میں نے ان کے روزے کا ثواب اور ان کے قیام کا ثواب اپنی رضا اور مغفرت کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تم اس مجمع میں جو مانگو گے میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ تم اپنی دنیا کا سوال کرو گے تو میں تمہاری طرف دیکھوں گا اور میری عزت کی قسم میں تمہاری لغزشوں پر پردہ ڈالوں گا جب تک تم مجھے دیکھتے رہو گے، اور میری عزت کی قسم میں تمہیں اصحاب حدود کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ تم واپس جاؤ، تمہاری بخشش کی گئی ہے، تم نے مجھے راضی کیا، میں تم سے راضی ہوں۔ پس ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور اس امت کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے رمضان کے مہینہ میں افطاری کے وقت اس کی وجہ سے استغفار کرتے ہیں۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے ہیں اور وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اے موسیٰ، جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 رمضان ہوں گے تو ابدال میں سے ہوگا، اور جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 20 رمضان ہوں گے وہ مختبین میں سے ہوگا، اور جو قیامت کے روز آئے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 30 رمضان ہوں گے تو میرے نزدیک ازرو ثواب شہیدوں سے افضل ہوگا۔ اے موسیٰ، میں حاملین عرش کو حکم دیتا ہوں جب رمضان داخل ہوتا ہے کہ وہ عبادت سے رک جائیں۔ جب روزے دار رمضان میں دعائیں مانگیں تو وہ ان کی دعا پر آمین کہیں، اور میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ میں رمضان کے روزے رکھنے والے کی دعا کو رد نہیں کروں گا۔ اے موسیٰ، میں رمضان میں آسمان، زمین، پہاڑوں، چوپایوں اور اشراط الارض کو الہام کرتا ہوں کہ وہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے استغفار کریں۔ اے موسیٰ، ایسے 3 افراد تلاش کرو جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھو اور ان کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ میں کسی ایسی جگہ اپنی عقوبت اور سزا کو نہیں اتارتا جہاں ایسے شخص ہوں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہوئے ہوں۔ اے موسیٰ، اگر تم مسافر ہے تو آگے بڑھ، اگر تم مریض ہے تو لوگوں کو حکم دے کہ تجھے اٹھا کر لے جائیں، اور عورتیں، حیض والیوں اور چھوٹے بچوں کو حکم دو کہ وہ تیرے ساتھ ظاہر نہ ہوں جہاں رمضان کے روزے کے وقت روزہ دار ظاہر ہوتے ہیں۔ میں اگر اپنے آسمان اور اپنی زمین کو اجازت دوں تو روزہ داروں پر سلام کریں اور ان سے کلام کریں، اور انہیں جو میں جزا دینے والا ہوں اس کی بشارت دیں۔ میں اپنے رمضان کے روزے رکھنے والے بندوں کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ تم نے مجھے راضی کر لیا اور ہم نے تمہارے روزوں کا ثواب یہ بنا دیا ہے کہ تمہیں آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ میں تمہارے بہت آسان حساب لوں گا اور میں تمہاری لغزشوں کو معاف کروں گا، اور کسی کے سامنے میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اور میری عزت کی قسم، تم رمضان کے روزوں کے بعد اور اس جگہ ٹھہرنے کے بعد آخرت کے متعلق مجھ سے جو سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اور تم مجھ سے دنیا کے متعلق سوال کرو گے تو میں تمہیں دیکھوں گا۔ ابن طبرانی نے الوسط میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا مغفور ہے، یعنی بخشا ہوا ہے،
اور رمضان میں اللہ سے سوال کرنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ اسی طرح سامعین کرام، امام بخاری، مسلم، ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کی سخاوت میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور جب جبریل رمضان میں ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے زیادہ جود و سخا کا مظاہرہ کرتے، اور رمضان میں ہر رات کو جبرائیل آپ سے ملاقات کرتا حتیٰ کہ رمضان ختم ہو جاتا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید پیش کرتے تھے۔ جب جبرائیل آپ سے ملاقات کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے محروم نہیں رہتا مگر وہ جو ازلی محروم ہو۔ امام طبرانی نے سامعین کرام حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا جب کہ رمضان کا مہینہ آ چکا تھا، تمہارے پاس برکت کا مہینہ آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس مہینہ میں اپنی رحمت سے ڈھانپ دے گا، رحمت نازل ہوگی، گناہ ساکت ہوں گے، اور اس میں دعا قبول ہوگی، اللہ تمہاری نیکیوں کے مقابلے کو دیکھے گا اور ملائکہ پر تمہارے ذریعے فخر و مباحت فرمائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں دکھاؤ۔ شکی یعنی بدبخت وہ ہے جو اس مہینہ میں اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ امام ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے البسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ رمضان تمہارے پاس آ چکا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس میں دوزخ کے دروازے بند کیے جائیں گے، اس میں شیاطین کو جکڑ دیا جائے گا، ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے رمضان پایا اور پھر اس کی بخشش نہ ہوئی۔ جب رمضان میں اس کی بخشش نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اسی طرح سامعین کرام حضرت ابو الشیخ نے الثواب میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، ان کا مریض ہوتا ہے تو وہ اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور جب مسلم روزہ رکھتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا اور نہ غیبت کرتا ہے، اور اس کا افطار کرنا اچھا ہے، وہ اپنے فرائض کی محافظت کے لیے عشاء کی نمازوں کی طرح صحیح کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح سانپ اپنی جھلی سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام امام ابن مردویہ نے ترغیب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھا اور 3 چیزوں کے شر سے محفوظ رہا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو اس میں برابر ہیں؟ فرمایا اس کی زبان، پیٹ اور فرج، یہ 3 چیزیں اس میں برابر ہیں۔ مقصد اس حدیث کا یہی ہے کہ وہ 3 چیزیں زبان ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت فرمائے، کوئی بھی غلط بات منہ سے نہ نکالے۔ اسی طرح پیٹ ہے، اس کے پیٹ میں کوئی بھی ایسی چیز نہ جائے جس سے اللہ نے منع فرما دیا ہے، اور اسی طرح فرج یعنی شرمگاہ ہے، اس کا بھی اس کی حفاظت فرمائے گا اپنی شرمگاہ کی، تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں، تو جو ان کی حفاظت فرمائے گا تو آنسر نے فرمایا تو میں اس کے لیے جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو خاکسار سامعین کرام اسی پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ نہ صرف ہمیں پوری شرائط کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی اور دیگر عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے بھی ہم سب کو بہرہ یاب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.